آپ نے کس ایج میں شروع کیا؟ آپ کو بچپن سے کلیئرٹی تھی کہ میں گھڑ سواری کروں گی؟ میری تو کلیئرٹی کہ 32 سال کی عمر میں آئی تھی. لائک آئی واز اے مدر ٹو اے سن اینڈ آئی واز اے وائف ایٹ دیٹ پوائنٹ, اور پوری گھریلو ایک زندگی چل رہی تھی. اٹ واز آفٹر آئی سیٹ آن اے ہارس دیٹ آئی ریئلائز کہ دس از ویئر آئی بلونگ. سو یو آر لیٹ بلومر. آئی ایم اے ویری لیٹ یعنی بلومر. بہت ساری خواتین جو کہتی ہیں ہم کیا ہوگا, ہم 30 سال کی ہیں, ہماری تو زندگی ختم ہو گئی ہے. نہیں, آپ اسی مثال ہیں. بالکل. اور آئی آلویز سے کہ میں شاید اس چیز کی گواہی دے سکتی ہوں کہ جب آپ کی لائف میں ایک پرپز آ جاتا ہے تو ہاؤ پازیٹیولی اٹ چینجز یور لائف. اگر کوئی آپ کا پیشن آپ کو مل جائے یا آپ کو کوئی گول یا ایم سیٹ کرنے کو مل جائے تو آئی ووڈ انکریج ویمن ایٹ اینی ایج ٹو ڈو دس. تو پہلی دفعہ گھوڑے پہ کیا اتفاقاً بیٹھ گئیں یا ایسے بیٹے کی وجہ سے؟ کسی نے مجھے کہا جی رائڈنگ اسکول, میں نے کہا اس کو رائڈنگ سکھاتے ہیں, تو اس نے کہا جی رائڈنگ اسکول ادھر ہے آپ لے جائیں. ادھر ایک کرنل صاحب تھے, سویٹ آف ہیم, ہی واز لائک کین یو ہیو یو ایور سیٹ آن اے ہارس. میں نے کہا جی بچپن میں میں نے لی بھی تھی, آرمی کے بچے تھے, تھوڑی سی ٹریننگ ہوئی بھی تھی. تو انہوں نے کہا بس بیٹھ جائے, وہ میں نے اتری نہیں. تو 6 سال ہونے والے, لیکن پھر بس آئی جسٹ کنیکٹڈ. لیکن ایک تو تھا چلو گھوڑے کے اوپر آپ نے گھڑ سواری کر لی نا, لیکن اس کو ایز اے پروفیشنل اسپورٹ لینے سے 1 اسٹیپ فردر وہ کیسے پھر؟ وہ آئی تھنک وہ دیکھیے میرے لیے نا گھوڑا ایک تھراپیوٹک چیز بنتی جا رہی تھی. مجھے اس کے پاس سکون آتا تھا, اس کے اوپر کانفیڈینس آتا تھا. اینڈ دین دوست بن گیا آپ کا. ہاں. اور دوسرا پر یہ تھا کہ ایک گول کے بعد دوسرا اچیو ہو رہا ہے, اینڈ دین آپ کو ایک تھوڑی سی ایک سینس آ جاتی ہے دیٹ یو آر نیچرل ایٹ اٹ. تو پھر آئی واز لائک نہیں, ہاؤ ڈو آئی کیپ آن گوئنگ, لائک آپ روز وہی کام تو نہیں کر سکتے. تو آئی سیٹ مائی سیلف چیلنجز, پھر اللہ کی طرف سے اچھے ٹیچرز, اچھے پلیٹ فارمس, اینڈ دین I remained in a bubble. وقت آپ جب پہلی مرتبہ گھوڑے پہ اب آپ نے سواری کر لی, یہ کب طے کیا کہ اب میں نے نیزہ بازی بھی کرنی ہے, یعنی سونے پہ سہاگا؟ یہ میرے والد نے میرے لیے طے کیا. سیریسلی؟ سیریس. I was just refining my riding skills, اور there came a point جہاں پہ میرا ٹرینر کہہ رہا تھا کہ میرے پاس ایک گھوڑا تھا جو 7-8 سال سے کھڑا ہوا تھا انٹرینڈ. تو انہوں نے کہا نہیں, اب آپ اس کو خود ٹرین کریں گی. تو he was trying to teach me how to train remounts. تو وہ بڑا تلخ مزاج تھا اور ابا اس سے فیملیئر تھے. تو ایک دن ابا نے کہا میں آ کے دیکھتا ہوں. تو جب انہوں نے دیکھا سیشن کو کہ میں گائیڈنس کے تھرو میں نے کس طرح ہینڈل کیا, تو انہوں نے بس مجھے کہا جی, مجھے پیار سے کہتے کہ تم نے تو اس کو ہینڈل کر لیا ہے, تو تم نے کبھی نیزہ بازی کا سوچا؟ اس میں تو بڑے گھوڑے کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے, دوڑانا پڑتا ہے. میں نے کہا نہیں, میں نے کبھی نہیں نہ سوچا نہ دیکھا. تو انہوں نے بس ایسے کہا, انہوں نے کہا بات سنو, وہ ایک گراؤنڈ ہے, تم ادھر چلی جاؤ. میں ان کو کہتا ہوں کہ تمہیں نا 2 چکیاں کروائے. اچھا, بس پٹیاں کروانا؟ پٹیاں, وہ جو رن نہیں رہتا قلعہ اٹھانے والا, اس کو بولتے ہیں پٹی, بیکاز یو ہیو ٹو رن ان اے اسٹریٹ لائن اینڈ یو ہیو ٹو پک اپ اے پیگ, تو اس کو پٹی کہتے ہیں. تو ہی گاٹ ویری ایکسائٹڈ. اگر آپ نے بچیوں کو امپاور کرنا تو اس چیز میں کرو جہاں میجورٹی بچیاں کے لیے ایک ایکسیسیبل اسپورٹ ہے. شو جمپنگ از ناٹ ایکسیسیبل ان پاکستان, اٹ کین جسٹ بی اے میئر آئیڈیا. تو وہ چیز وہاں سے پھر وہ میں نے جب پریکٹس کی بہت مزہ آیا. تو اس پہ کیا پریکٹسز کرنی ہوتی ہے؟ بیکاز ہم آپ کی تصویریں بھی ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں, آپ گھوڑے پہ بیٹھے ہیں, آپ نے نیزہ اٹھایا ہوا ہے, کیا طریقہ کار ہے ٹریننگ کا اس کے لیے؟ اور گھوڑے سے جب پہلی دفعہ گرتے بھی ہیں ذرا لوگوں کو ان کے لیے بھی وہ تاثرات بھی بتائیں. مجھ سے کسی نے بڑا پوچھا تھا کہ آپ کو ڈر نہیں لگا گھوڑے پہ کہ گھوڑا گر جائے گا؟ تو میرے نا جو بلال ہے ماشاءاللہ, یو نو ہم, مائی بردر, ہی واز اے آرڈنٹ فٹ بالر. اس کے لیگمنٹس ٹوٹ چکے ہیں, انگلی فریکچر ہوئی ہوئی ہے, دوسرا بھائی بھی سیم. تو آئی ریئلائز ویری ارلی ان مائی ایج کہ اسپورٹس اینڈ انجریز کو ٹوٹ جاتی ہے, باڈی میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے, گو ہینڈ ان ہینڈ. تو وہ ایک وہ مینٹل بلاک ہٹا ہوا تھا. اور گھوڑے اور والد صاحب ڈاکٹر نے کہا چلے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ڈاکٹر ہے گھر میں ڈاکٹر ہے. والد صاحب ڈاکٹر ہے, بالکل ہے, لیکن کبھی ایسے ویسے سوچا نہیں. لیکن آئی تھنک ایک کوشچن تھا, میں نے آئیڈیا دے دیا, کوشچن تھا. لیکن اس میں یہی تھا کہ وہ ایک مینٹل بلاک ختم ہو گیا کہ یو نو کہ ڈر کے آپ گھوڑے پہ بیٹھ بھی نہیں سکتے. وہ نظر آتا ہے, آپ کی باڈی لینگویج میں آتا ہے, آپ کی کانفیڈینس. اور گھوڑا تو بہت حساس ہے نا, وہ تو آپ کی ایک ایک فریکوینسی کو پکڑ رہا ہے کہ آپ گھبرا رہے ہو یا ریلیکسڈ ہو, سب کچھ. تو بس وہاں سے کانفیڈنس بہت تھا, اللہ میاں نے اس کی دین کافی دی ہوئی تھی, تو میں نے کیا. اور گھوڑے کے مزے کی بات ہے کیونکہ اٹس اے لیونگ بریتھنگ اینیمل, اس کے بھی موڈ سوئنگز ہوتے ہوں گے. تو مجھے جو سب سے اچھی ٹریننگ ملی وہ گھوڑے سے کمیونیکیٹ کرنے کی, جہاں وہ گیو اینڈ ٹیک کرنا ہے. کیونکہ آپ نے ایک پوائنٹ پہ اس کے اوپر الفا بننا ہے اور اس کو کہنا ہے نہیں, میں جب تک میں نہیں بولوں گی تب تک تم نے نہیں اسٹارٹ لینا.